فلمیں دیکھنے والا, ڈرامے دیکھنے والا, ماں باپ کو گالی گلوچ کرنے والا, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا, مسلمانوں کی دل آزاریاں کرنے والا, یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اللہ پاک سے جنگ کر رہا ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو اللہ پاک کی کرتا ہے نافرمانی, وہ اللہ پاک سے جنگ کرنا چاہتا ہے, اور اللہ پاک سے جنگ میں کوئی جیت نہیں سکتا ہے. لہذا عافیت اسی میں ہے کہ نافرمانی کو چھوڑ دو نافرمانی کو, کیونکہ ڈل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے, جس بازو پہ آج تجھ کو ناز ہے نا, جس جوانی پہ آج تجھ کو ناز ہے, جس عہدہ و منصب پہ آج تجھ کو ناز ہے, تو سمجھتا ہے کہ میرا خاندان, میری فیملی, میری برادری, تو آج جس جوانی پر تو ناز کرتا ہے, جس مال پر تو ناز کرتا ہے, تو اس کے حوالے سے ہمیں سمجھا دیا گیا ڈل جائے گی جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے, تو بجا لے جتنا بجانا ہے, یہ صرف 4 دن کا ساز ہے, پھر قبر کی اندھیری رات ہے. تو یہ جو ہمارے مسجد کے برابر میں لیٹے ہوئے ہیں نا, ہاں, ان کو سالہ سال گزر گئے ہیں, ان کی آوازیں بھی نہیں آتی ہیں, سناٹے. یہ بھی اسی طرح انہی پتھروں پہ, انہی پہاڑوں پہ چلتے تھے. ہو سکتا ہے یہاں لیٹنے والے اسی مسجد میں نماز پڑھنے بھی آتے ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لیے قبریں عبرت ہے کہ یہ چلنے والے, ان کی بھی خواہشات تھی, ان کی بھی لمبی امیدیں تھی, ان کو بھی تھا ہمارے بچے, ہمارے بچوں کے گھر, ان کی شادیاں, ان کے کمرے, ان کا مستقبل. تو بھائی یہ ساری چیزیں قبروں میں ساتھ چلی جاتی ہیں, سب قبروں میں ساتھ اتر جاتا ہے. یہ کل بھی جنازہ ہوا ہے 35 ایئرس, کل جنازہ ہوا ہے, اتنے ہی تھے 35 سال جی. تو 35 سال کی عمر والا بندہ بھی دنیا سے جاتا ہے بھائی. 35 سال والے کی خواہشات ہوتی ہیں, 35 سال والا یہ خواہش رکھتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے جوان ہو جائیں, ان کا مستقبل, ان کا گھر. ارے بھائی تو بچوں کا مستقبل بناتا بناتا دنیا سے قبر میں اتر جائے گا, تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا, کیونکہ ڈل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے. تو بجا لے دنیا میں جتنا بجانا ہے, یہ صرف 4 دن کا ساز ہے, پھر قبر کی اندھیری رات ہے. تو آؤ آگاہ, اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے. کل بھی انہوں نے آ کے پڑھا تھا یہی شعر, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے. سامان دنیا میں 100 برس کا ہے, کسی کو ایک پل کی خبر نہیں ہے. ہم غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں, ہم عیاشی اور فحاشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, لیکن ہماری موت کے وقت کا تعین ہو چکا ہوتا ہے, کفن بازار میں آ چکا ہوتا ہے, قبر کھدنے والی ہوتی ہے, لوگ ہمیں نہلانے والے ہوتے ہیں, پھٹا آنے والا ہوتا ہے, چارپائی آنے والی ہوتی ہے, غسل بھی دیا جانے والا ہوتا ہے, لیکن بندہ ہے گناہوں میں پڑا ہوتا ہے. تو کسی شاعر نے ہمیں بڑا پیارا جھنجھوڑا, اس نے کہا دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, دلا غافل نہ ہو یہ دنیا یکدم چھوڑ جانا ہے. ارے باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے, تیرا نازک بدن بھائی جو آج لیٹے سیج پھولوں پر, یہ ہوگا ایک دن بے جان, اسے کیڑوں نے کھانا ہے. تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا, تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا. ارے زمین کی خاک پر سونا ہے تو اینٹوں کا سرانا ہے, نہ بیلی ہو سکے بھائی, نہ بیٹا باپ کے مائی, تو کیوں پھرتا ہے سودائی, تو کیوں پھرتا ہے سودائی. قبر میں تو عمل نے کام آنا ہے, کہاں زور نمرودی, کہاں تخت بیرونی, گئے سب چھوڑ یہ دنیا. ارے نادان تو دانا ہے عزیزہ, پیارے دوست یاد کر, عزیزہ یاد کر, جس دن ملک الموت آئیں گے نہ جاوے کوئی تیرے سنگ, اکیلا تو نے جانا ہے. جہاں کے شغل میں شاغل, خدا کی یاد سے غافل, کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے. غلام اقدام نہ کر غفلت, حیاتی پر نہ ہو غرا, خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے قبر میں میدان محشر میں کام آنا ہے. آؤ خدا کی یاد کرو, اور خدا کی یاد میں سب سے پہلے عاقل بالغ تجھ پر نماز ہے, 5 وقتہ نماز ہے. خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے قبر میں کام آنا ہے, میدان معاشر میں کام آنا ہے. مؤذن پکار رہا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آ جاؤ نماز کی طرف, آ جاؤ فلاح کی طرف. آج جوانی تجھے مسجد کی طرف نہیں آنے دیتی, آج مال تجھے مسجد کی طرف آنے نہیں دیتا, آج تجھے میچ مسجد کی طرف آنے نہیں دیتا, آج تجھے فلمیں
مسجد کی طرف آنے نہیں دیتی ہیں. آج تجھے دوستیاں مسجد کی طرف آنے نہیں دیتی ہیں. آج تجھے دنیا کی رونقیں مسجد کی طرف آنے نہیں دیتی ہیں. دنیا کی رعنائیاں مسجد کی طرف آنے نہیں دیتی ہیں. تو دھوکہ مت کھانا, دنیا کسی کی نہیں ہوئی ہے, کسی کی نہیں ہوئی ہے. یا سکندر دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. نصیحت کی تھی انہوں نے, میں جب دنیا سے جاؤں نا تو میرے کفن سے دونوں ہاتھ نکال دینا, لوگوں کو پتہ چل جائے سکندر نے پوری دنیا پر سلطنت کی تھی لیکن گیا خالی. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے. لیکن بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ کہتا ہے یہی تجھ کو دن ہے. کیا دن ہے؟ آج ہماری دن پتہ کیا ہے؟ یہی تجھ کو دن ہے, رہوں سب سے اعلیٰ, بوا بھی اعلیٰ, کار بھی اعلیٰ, چھت بھی اعلیٰ, لباس بھی اعلیٰ. یہی تجھ کو دن ہے, رہوں سب سے اعلیٰ, اور زینت نرالی ہو, فیشن نرالا. کیا یوں ہی زیا کرتا ہے مرنے والا؟ تجھے تو حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, تجھے تو حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. آؤ یہ حسن ظاہر انسان تجھے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے. تو یہ جہاں میں ہمیں عبرت ملنی چاہیے. اللہ کرے کہ ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں. جو واقعہ میں نے پڑھا, اور جب بندہ کرتا ہے اللہ کی نافرمانی, جو جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, ملاوٹ کرتا ہے, سود کھاتا ہے, ماں باپ کی نافرمانی, بعض نادان بیوی کو مارتا ہے. الامان والحفیظ, اللہ نے تجھے حاکم بنایا, ظالم نہیں بنایا ہے. تو تو حاکم بن, ظالم مت بن. حاکم کا کام ہے عورت کا نان نفقہ پورا کرنا. تو میں سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں, بعض نالائق, بعض نادان عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, اور سمجھانے والوں نے سمجھایا عورت کو مار لیا, دیوار کو مار لیا, ایک ہی تو کام کیا ہے تو نے. ہاں تو جو تیرے گھر میں آئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی بہن ہے, ایسا ہی ہے. اچھا تیری بیٹی تیری بہن کسی کے گھر جائے تو کیا تصور کرے گا؟ مارے, گالی نکالے, جگہ جگہ پر ماں باپ کی گالی دے کر تانا مینا دے. جب اپنی بہن کے لیے, بیٹی کے لیے ہم یہ تصور نہیں کرتے, تو وہ بھی تو اپنے جو ہے بھائی کو چھوڑ کر آئی ہے, اپنے باپ کو چھوڑ کر آئی ہے, وہ بھی تو سارا کچھ ہے, وہ بھی صنف نازک ہے. تو عورت پر ہاتھ اٹھانے والے تو بھی ڈر جا. اور عورت کو بھی یہاں پر کہوں گا, اے مرد کی نافرمانی کرنے والی تو بھی ڈر جا, کہ تو بھی اپنے مرد کا حق ادا نہیں کر سکتی. کہاں تک حدیث پاک میں آیا, اگر مرد کے بدن پر زخم ہو جائے اور زخم کے اندر سے کچھ لہو بہے, پیپ بہے, عورت اس کو چاٹے, تب بھی اپنے مرد کا حق ادا نہ کر سکی عورت. تو یہ عورتوں کے لیے بھی ہے, مردوں کے لیے بھی ہے. تو نافرمانی اپنے مرد کی کرنا, یہ بھی عورت نالائق عورت ہے جو اپنے مرد کی نافرمانی کرتی ہے. اپنا مرد حاکم ہے, لہذا اس کی شریعت کے دائرے کے اندر اطاعت کی جائے گی. اور آؤ اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, آؤ ہم بھی سمجھے کہ آج کی عورت ہے, یہ کل کی ماں ہے. آج کی عورت کو عزت دینا ہمارے اسلام نے عزت دی ہے, ہمارے رب نے اسے عزت دی ہے, ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی ہے. اسے بیٹی بنایا, اسے بہن بنایا, اسے ماں بنایا ہے. لہذا اس کے ہر درجے کے اوپر, وہ بیٹی ہے تو بیٹی کی فضیلت جدا ہے, وہ بہن ہے تو بہن کی فضیلت جدا ہے, وہ ماں ہے تو ماں کی فضیلت جدا ہے. تو آؤ آج کی عورت جو ہے ہم نے اس کی بھی عزت کرنی ہے, اس کی بھی تکریم کرنی ہے. وہ نالائق لوگ ہیں جس عورت کو جو ہے وہ جوتی کی نوک سمجھتے ہیں. نا یہ جوتی کی نوک نہیں ہے, یہ اگر کسی کی ماں ہے تو اس کے پاؤں تلے جنت ہے. آؤ حدیث پاک پڑھ لو, اگر یہ کسی کی ماں ہے تو اس کے چہرے کو دیکھنا, ارے مقبول حج کا ثواب ہے. اس کے چہرے کو دیکھنا جو ہے اللہ تبارک و تعالی ماں کے چہرے کو دیکھو, مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو رب کی نافرمانی ہمیں نہیں کرنی ہے. تو رب کی نافرمانی, بعض ہوتے ہیں بچوں کو مارتے ہیں. نہ یار, بچوں کو تو نہیں مارنا چاہیے, بچوں پر تو شفقت کرنی چاہیے, بچوں کو تو پیار کرنا چاہیے, کیونکہ ہم جن کے غلام ہیں, ہم جن کے امتی ہیں, ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں, وہ تو جب کبھی جو ہے سفر سے واپس آتے مدینہ منورہ میں تو سواری کو تیز کر لیتے تھے. سواری کو تیز کرتے, راستے میں جو بچے ملتے تھے انہیں اپنی سواری پر آگے بھی بٹھا دیتے تھے, پیچھے بھی بٹھا دیتے تھے. اپنی سواریوں پر سوار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر شفقت کرتے تھے, پیار دیتے تھے, محبت دیتے تھے.
تو اپنے بچے کو نہیں مارتا، لیکن ہے کہ برابر والے کا آ جائے، ہمسائے کا آ جائے، مسجد میں شرارت کرے تو اٹھا کر کے مارتا ہے۔ نہ ایسا نہیں کرنا ہے، بچوں کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ یہ بچہ اسی لیے اس کو عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو بچے پر ہاتھ اٹھانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بچے کو اس طرح ڈانٹ کر باہر نکال دینا مسجد میں سے اچھی بات نہیں ہے، نہیں، یہ بھی غلطیاں نہیں کرنی ہم نے۔ بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے، پیار بھرا طریقہ ہوتا ہے، محبت بھرا طریقہ ہوتا ہے۔ بچوں کو کھلاؤ پلاؤ اپنا بنا لو، بچوں کو کھلاؤ پلاؤ اپنا بنا لو۔ تو بچوں کو کھلانا پلانا یہ اپنا بنانا ہے۔ مجھے وہ بزرگ بھی یاد ہے، ظاہر ہے ہم نے بھی مسجدوں میں بچپن گزارا ہے، تو مسجدوں میں بچپن گزارا تو ہم ظاہر ہے لاہور سے بلونگ ہیں، ہمارا شادرہ سے، تو شادرہ میں ہمارے جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے تھے وہاں ایک بابا جی تھے، وہ جمعرات کی جمعرات داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے۔ اللہ میں بھی توفیق دے، الحمدللہ جمعرات کی جمعرات جانے کی سعادت ملتی رہی ہے، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے، تو وہ بزرگ جاتے تھے۔ ہمیں داتا صاحب سے بڑی عقیدت تھی، داتا صاحب سے بڑی محبت تھی، وہ اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ لاہور کو آ کر آپ نے مرکز العلیا بنایا۔ جب رائے راجو جیسے جادوگر عروج پر پہنچے ہوئے تھے تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے آ کے ان کی دکانداریوں کو ٹھپ کیا، ان کے جادوگروں کے زور کو توڑا، اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے آ کے انہیں نیکی کی دعوت دی، سمجھایا، مسجد کا قیام کیا۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی مزار پر جمعرات کی جمعرات حاضری دیتے تھے، اور وہاں سے پیکٹ لے کر آتے تھے مکھانوں کا، اور نیچے انہوں نے سرکا پہنا ہوتا تھا۔ اب سرکا پہنا ہوتا تھا تو اس کے اندر ہوتے تھے مکھانے، میں پتا ہوتا تھا بابا جی جمعرات کو آئے ہیں اور مکھانے لے کر آئے، ہم بابا جی کے پیچھے پیچھے، بابا جی مکھانا دے داتا صاحب والا، مکھانا دے رہا، تو بابا جی کہتے ہیں نماز جڑا پڑھے گا انہوں ملے گا مکھانا۔ اب بابا جی نے سانو نماز دلا چھڈیا، اسی کھانا مکھانا ہوں، بابا نے کہنا جڑا نماز پڑھے گا انہوں ملے گا مکھانا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ اچھا طریقہ ہے، اچھا انداز ہے۔ تو بچے کو کھلاؤ پلاؤ، نمازی بنا لو۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، ارے ان کی ماں نے ان کو لالچ دیا تھا، بیٹا نماز پڑھا کرو، رب تبارک و تعالیٰ شکر عطا کرتا ہے۔ ارے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نماز پڑھتے تھے تو ماں شکر کی پڑیا بنا کر مصلی کے نیچے ٹکا دیا کرتی تھی۔ بابا فرید نماز پڑھتے تھے، مصلی اٹھاتے تھے، نیچے شکر کی پڑیا نکلتی تھی۔ ایک دن ماں بھول جاتی ہے، شکر نہیں رکھتی ہے، کیا بھولی؟ اس دن بابا فرید نے نماز پڑھی، رب تبارک و تعالیٰ نے کہ مصلی کے نیچے شکر ہی شکر کر دی۔ ہاں مصلی اٹھایا تو پہلے پڑی نکلتی، اب پڑی نہیں، سارے مصلی شکر سے بھرا ہوا۔ تو یہ کیا ہے؟ لالچ، اچھی لالچ دینا۔ تو ہم بچوں سے پیار کریں، بچوں سے شفقت کریں، بچوں سے محبت کریں، نہ کہ انہیں ڈانٹ کر مسجد سے باہر نکال دیں۔ تو میں یہ وہ طریقے عرض کر رہا ہوں جو میں دیکھتا ہوں مسجدوں کے اندر آتا جاتا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ایک مسجد کے اندر جو ہے ہمارے علاقے کے وہ ذرا وہ نامی گرامی شخصیت تھی، تو شب برات، آپ سمجھتے 15 شعبان کو شب برات ہوتی ہے، تو لوگ نوجوانوں کو مسجد میں لے آتے ہیں، نوجوان مسجد میں رات کو توبہ کی، رویا گڑ گڑایا، اب اسے اذان دینے کا جذبہ مل گیا، تو اگلے دن زور میں اس نے آ کر نوجوان نے دے دی اذان۔ اب اذان دی تو وہ جو ہے وہ ان کی جگہ پر جہاں پر وہ ماں بدولت حضرت صاحب بیٹھتے تھے، نامی گرامی شخصیت صاحب بیٹھتے تھے، وہاں پر وہ بیٹھ گیا بیچارہ۔ ایک نماز میں تو صبر کیا، دوسری نماز میں پھر اس نے آ کر اذان دے دی، وہیں بیٹھ گیا۔ اب تیسری اذان جو ہوئی نا، تو میں بھی مسجد میں تھا، تو مغرب کی اذان تو اس نے دے دی، تو وہاں تو جو ہڑا اڑی ہوئی نا، انہوں نے کہا لو آ جانے نے، ہاں کل دے منڈے اٹھ کے آ جانے نے، ساری جگہ پڑھ لینے نے، اذانیں دینا شروع کر دینے نے۔ میرا اتنا دل دکھا، میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ ان کو ہاتھ پکڑ کے تذلیل کر کے مسجد سے کیوں باہر نکال رہے ہو؟ تم چلے جاؤ گے، کل کا مستقبل ہمارا یہی نوجوان ہے، آج اسے توفیق ملی، توبہ کر لی، آ کر مسجد میں اذان دے رہا ہے، بیٹھ کر اقامت پڑھ رہا ہے، دل خوش ہونا چاہیے تھا، اسے سینے سے لگا کر گفٹ دینا چاہیے تھا، تحفہ دینا چاہیے تھا۔ پیارے نوجوان بہت اچھا کیا، بڑا دل خوش ہوا، نہ کہ پورے نمازوں کے سامنے اس کی تذلیل کی جاتی۔ یہ قوم بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر نوجوانوں کو مسجد سے باہر نکال رہے ہو، مت ایسا کرو، تو ڈل جائے گی جوانی جس میں تجھ کو ناز ہے۔ تو بجا لے دنیا میں جتنا بجانا ہے، یہ صرف 4 دن کا ساز ہے۔ تو میں نے جو واقعہ آج آپ کے سامنے بنی اسرائیل کا رکھا ہے، اس میں نافرمانی کرنے والے پر رب کی کیا برستی ہے؟ لعنت برستی۔ کیا برستی ہے؟
لعنت برستی ہے۔ آؤ قرآن کہتا ہے پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 78 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اب یہ رب کا کلام ذرا اپنی زبان میں سنیں ہم لوگ، اردو میں ذرا رب کیا فرما رہا ہے؟ رب فرماتا ہے لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، بدلہ ان کی نافرمانی کا، بدلہ ان کی سرکشی کا۔ تو بنی اسرائیل والے لعنت کیے گئے، وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی انہوں نے داؤد کی زبان پر نافرمانی کی، انہوں نے عیسیٰ بن مریم کی زبان پر نافرمانی کی۔ تو آؤ لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے نبیوں کی زبان پر لعنت کی۔ ہم اپنے آقا و مولا، ہم اپنے ہادی، ہم اپنے رہبر، ہم اپنے رہنما، اللہ کے بعد سب سے افضل، اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ، اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ، اللہ کے بعد سب سے بالا، آپ کے میرے پیارے آقا دو عالم کے داتا، شب اسرا کے دولہ، مکہ مدینے کے تاجدار، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہمارے سامنے ہیں۔ آج ہم اگر اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو جھٹلائیں گے، ان کے لائے ہوئے شریعت کو ہم تار تار کریں گے، تو پھر تیار رہنا۔ قرآن کہتا ہے لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر جو ہے نافرمانی کی، سرکشی کی، تو بدلہ اللہ نے انہیں دیا، ان پر اللہ نے لعنت کر دی۔ تو آؤ اس بات کو سمجھو، اللہ پاک کے آخری نبی جو دین لے کر آئے ہیں، جو شریعت لے کر آئے ہیں، جس چیز کو حلال قرار دیا وہ ہمارے لیے جائز، جسے حرام قرار دیا وہ ہمارے لیے ناجائز۔ ہمارے لیے بکری کا گوشت کھانا جائز، سور کا گوشت کھانا ناجائز، گھوڑے کا گوشت کھانا ناجائز، ہمارے لیے گدھے کا گوشت کھانا سب پتہ ہے۔ کھانے پینے میں کم ہی چلتا ہے ایسا، ہاں پانی پی لیتا ہے بندہ، پانی پینا حلال ہے، شربت پینا حلال ہے، سکنجی پیو بھائی، اور بھائی سٹرابری دودھ میں ڈال کر، خوب کھجور دودھ میں ڈال کر، کھویا ڈال کر جتنا پینا پیو بھائی، چائے جتنی پینی پیو بھائی، لیکن شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، حرام ہے شراب پینا۔ وہ شادی کا موقع آئے تب بھی پینا حرام، وہ جشن آزادی کا موقع آئے تب بھی پینا حرام۔ تو اس باتوں کو سمجھو، پانی پینا جائز ہے، لیکن ایک پانی ایسا ہے جسے پینے سے رب نے منع کر دیا، اسے کہا جاتا ہے شراب۔ اس کا ایک ایک قطرہ ہے ناپاک۔ کیسا ہے ناپاک؟ جیسے ہے پیشاب ناپاک ایسے ہے شراب ناپاک۔ اگر کسی نے شراب کو پی لیا اور پیشاب کو پی لیا تو کون سا اچھا کام کیا؟ ایک ہی تو کام کیا، پیشاب کو پی لیا، شراب کو پی لیا۔ تو خوشیاں اللہ دیتا ہے، خوشیاں شریعت کے دائرے میں منانی چاہیے۔ خوشی آئے تو ڈانس نہیں کرنا چاہیے، بنگڑا نہیں ڈالنا چاہیے۔ میں ان ایریاز کو بھی کچھ جانتا ہوں، یہاں پر بھی مہینوں جو ہے وہ تھاپ بجتی ہے، لڑکیاں بھی ناچتی، لڑکے بھی ناچتے ہیں۔ تو رب نے نعمت دی تو رب کی نعمت کا شکرانہ کیا ہے؟ آؤ شریعت مطہرہ نے ہمیں ایک حد دی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک حد دی ہے، ہم اس حد سے باہر نکلیں گے تو نافرمان ٹھہریں گے۔ لہٰذا رب خوشی دے، وہ سالگرہ آ جائے، وہ عقیقہ آ جائے، وہ جشن آزادی آ جائے، وہ جو ہے ہمارے لیے نیا سال شروع ہو جائے، ہمارے گھر کے اندر شادی بیاہ آ جائے، جتنی بھی خوشیوں کے مواقع آئیں گے وہ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے منائیں گے تو ہم فرما بردار کہلائیں گے۔ اگر شریعت کی حدوں کو توڑیں گے تو نافرمان کہلائیں گے، اور نافرمانوں پر رب کی لعنت برستی ہے۔ یہ قرآن واضح طور پر بیان کر رہا ہے، لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، بدلہ ان کی سرکشی کا، بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ تو کیا آپ کے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہیں فرمایا؟ واضح فرمان موجود ہے، موسیقی سننا حرام ہے، گانا سننا حرام ہے، ڈانس کرنا جائز نہیں ہے،
تو شادی بیاہ کا موقع آ جائے تو کیا یہ چیزیں جائز ہو جائیں گی؟ نہیں. اللہ نے اگر نکاح دیا ہے بھائی کا، بیٹے کا، بیٹی کا، بہن کا، تو اس کے شکرانے میں بندے خدا کے مسجد میں آ کر 2 رکعت نفل زیادہ پڑھتا، آج اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا. پہلے قرآن کم پڑھتا تھا تو اللہ نے نعمت دی ہے، قرآن کا 1 پارہ زیادہ پڑھ لیتا، رب نے نعمت عطا فرمائی ہے. یہ رب کی نعمت کا شکر تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ میں صرف آپ کو نافرمانی کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. سرکش مت بننا، نافرمان مت بننا. رب کے بندے اور تمہاری ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اس کی جو لاٹھی برستی ہے بڑی بے آواز ہے. 2005 میں برسی تھی، 3 رمضان کو برسی تھی، انہی علاقہ جات میں زیادہ برسی تھی. یہ باغ کا علاقہ بھولا نہیں ہے، کشمیر کا علاقہ بھولا نہیں ہے، ارے بھائی مارگلا ٹاور بھولا نہیں ہے. 2005 ماہ رمضان 3 اور صبح 8:50 کا وقت تھا. پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھٹک دیا تھا. اور میں لاہور میں تھا. لاہور میں ہماری دکان یوں جھولتی تھی، یوں جھولتی تھی، اتنا شدید زلزلہ تھا. تو اٹھاؤ قرآن پڑھو. رب تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود پر زلزلہ بھیجا تھا. قوم سمود نے سارے کو جھٹلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود پر زلزلہ بھیجا، اور ایسا زلزلہ بھیجا کہ قوم سمود ساری کی ساری زمین کے اندر دسا دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا. قوم عاد کو اٹھاؤ پڑھو. انہوں نے ہود کو جھٹلایا، ہود علیہ السلام کو جھٹلایا. تو قوم عاد بڑی طاقتور، بڑے بڑے جسم، بڑے بڑے بدن، بڑی طاقت، بڑا مال، بڑا دولت قوم عاد کے پاس. رب تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو صفحہ ہستی سے مٹایا. ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی جھٹلایا. اللہ نے ان پر 8 دن آندھی بھیجی. کتنے دن؟ 8 دن. یہ خشک آندھی، سناٹے والی آندھی تھی، خشک آندھی، سناٹے والی آندھی. یہ بندوں کو اٹھاتی تھی، اٹھا کر سر کے بل زمین پر مارتی تھی، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی. 8 دن یہ آندھی برسی، قوم عاد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. تو لہٰذا ڈر جاؤ، ڈر جاؤ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں. اگر رب کی ہیں نافرمانیاں، نماز قضا کی ہیں تو توبہ کرو. آؤ رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ. ارے اگر کبھی شراب پینے کا گناہ کیا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کہیں ڈانس کیا ہے، کہیں موسیقی سنی ہے، فلمیں دیکھی ہیں، ڈرامے دیکھے، رشوت کا لین دین کیا، سود کا لین دین کیا، چوریاں ڈکیتیاں، کہیں ایسے ناجائز معاملات میں گرفتار ہوا ہے تو کر لے توبہ. رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں، ورنہ پھر سزا ہوگی کڑی. تو آؤ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے. توبہ کرنے والا اپنے گناہوں سے ایسا جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اپنے گناہ سے پاکی توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے. اللہ اسے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا. بندے خدا کے آؤ، آج ہم سارے چنار نلہ میں اسے میری مسجد میں موجود ہیں. آؤ سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے. توبہ کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے. آؤ توبہ کرو. جتنی ہو گئی نافرمانیاں ہم سب اس پر نادم ہیں، ہم سب اس سے توبہ طائب کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم ہم رب کے بندے ہیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں. اور دین وہی ہے جو اہل بیت اطہار صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا ہے. ہم انشاءاللہ الکریم ان کے نقش قدم پر چلیں گے، شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے. ہمیں شیطان کو چھوڑنا ہے، رحمان کا دامن پکڑنا ہے. مصطفیٰ کا دامن پکڑ لیا تو رحمان کا دامن مل گیا. صحابہ کرام کا دامن پکڑ لیا تو مصطفیٰ کا دامن مل گیا. اگر ہم نے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا دامن پکڑ لیا تو سمجھ لو ہم نے رب کا دامن پکڑ لیا. آؤ ہم رب کے ساتھ جڑ گئے، کیونکہ غوث پاک لے کر جاتے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قدموں میں، اور مولا کائنات لے کر جاتے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں، اور مصطفیٰ کریم ہمیں اپنے رب سے ملا دیتے ہیں. تو آؤ غوث پاک کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کی تعلیمات کو اپناؤ، ان پر عمل کرو. میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ رات کو جو ہے 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. آؤ شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد صحابہ کرام تک چلو. ہمیں درجہ بدرجہ ہر بندہ رب کی فرما برداری کرتا نظر آئے گا. سب نیت کر لیں آج یہاں پر یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے، بڑا پیارا ماحول ہے. یہاں پر دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ ٹھہرا. عید والے دن یا عاشقان رسول اپنے بچوں کو گھروں کو چھوڑ کر جو ہے آپ کے یہاں پر پہنچے. عید کی خوشیاں، جی ہاں ہر کوئی کہتا ہے بچوں کے ساتھ منانی ہے. اعتکاف بھی کر کے وہاں سے گاڑیاں بھر کر یہاں پر پہنچے. کیا ہے آرزو؟ یہی ہے تعلیم خدا عام ہو جائے،
اور ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، قوم مصطفیٰ کریم کی دیوانی بن جائے، حضور کی سچی غلام بن جائے، کیونکہ دامن مصطفیٰ سے جو نکلا وہ یہ گانا ہو گیا، ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا دو زمانہ ہو گیا، اسی کا زمانہ جس کے مصطفیٰ ہے۔ تو آج دعوت اسلامی یہ پیغام لے کر آپ کے پاس بھی آئی ہے، اوپر بھی جو ہے پلکس میں بھی گئے، یہ قطب شاہی میں بھی گئے، کل نگری ٹھٹھیال میں بھی گئے، وہاں پر جا کر ہفتہ واری اجتماع کیا، دعوت اسلامی کے دینی قافلے کریا گاؤں سفر کر رہے ہیں اور پکار رہے ہیں، آ جاؤ مصطفیٰ کریم کے دامن سے لپٹ جاؤ، مصطفیٰ کریم کے دامن کو پکڑ لو، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو دعوت اسلامی کا پیارا دینی ماحول الحمدللہ ہم سب کو پکار کر مسجدوں میں لا رہا ہے، نمازی بنا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، سنتوں پر عمل کروا رہا ہے، دامن صحابہ اہل بیت سے مضبوط کر رہا ہے، رسول پاک کا دامن ہمیں دلا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب سچی توبہ کر کے اللہ کے سچے بندے بن کر اس کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام پر زندگی گزاریں، قافلوں میں سفر کریں، مدنی چینل دیکھتے رہے، ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد مدنی چینل پر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے، مدنی مذاکرہ ضرور دیکھا کرے، اور نگری ٹھٹھیال کے اندر غوثیہ مسجد کے اندر الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہر جمعرات کو مغرب کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، فیضان مدینہ مدنی مرکز بنا دیا گیا ہے، آپ بھی ضرور شرکت کیا کریں، انشاءاللہ الکریم ہم شرکت کرتے رہیں گے تو ہمیں سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، سنت ادا کیجیے، پھر انشاءاللہ الکریم خطبہ اور نماز کا سلسلہ۔